अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम लाइबा नासिर के नावल रग़ज़ादत को पढ़ने जा रहे हैं और ये इस नावल की पहली एपिसोड है। तो चले नावल को स्टार्ट करते हैं। मेरे वजूद के तपते सहरा ने तुम्हारी आंखों का समंदर जज़ब कर लिया है, लेकिन इसकी प्यास नहीं बुझी। इस सहरा की वहशत मेरी आंखों में दर आई है, ये देखने वाले को जलाकर भस्म कर सकती है। सदियों से मोहब्बत की देवी की तलाश में इश्क की गलियों में आवारा फिर रहा हूँ। लबो तशना की तशनगी मंजिल की पहुँच कर भी अधूरा रह जाए तो इसे क्या कहें साईं। इन इश्क की गलियों में सरगर्दा फिरते पैरों में उभरते इन आबलून से बहते लहू की सूरत तुम्हारी मोहब्बत रस रही है। ज़ख़म ज़ख़म होते वजूद से रिश्ते सुर्ख माया से लिखी है ये दास्तान। इश्क की गलियों में रक्स करते इन मजदूदों की कहानी। मोहब्बत की चांदी में नहाए तारीकी की इस मलका के हुस्न की कसीदे। रोशनियों से दूर स्याह तारीकियों में डूबे इस तारीकी के शहनशाह के इश्क की दास्तान। मोहब्बत भरी एक पुकार की तलाश में अपने वजूद का आखिरी कतरा भी इश्क को दान करने वाली है इन रेगजारों की दास्तान रग़ज़ादत। काली नागन की मानद की तरह छाए फन फैलाए खड़ी इस रात ने हर शय को स्याह चादर ओढ़ा रखी थी। माहौल की खनकी में एक अजीब सी सफाकियत बोल रही थी। सर्द हवाएं इन स्याह चादर नुमा पर्दों को छूकर गुजर रही थी। खनकी का एहसास रगों पे में सरायत करता जा रहा था। बिना रोशनी के इस तारीख कमरे में वो तकिए पर इधर उधर सर मारता मुसलसल कुछ बड़बड़ा रहा था। मजबूत कसरती बदन पसीने से तितर बितर हो रहा था। रस्तीन लोइन, दूर रहो। वो आंखें बंद किए बुड़बुड़ा रहा था, मेरी माँ से दूर रहो। बंद आंखों की इनके पर्दों के परे जुल्म और बर्बरियत को अपने परों में छुपाए इस रात का मंजर उभर रहा था। हर तरफ खौफ की सुर्ख चादर के पीछे इसकी ज़िंदगी आंखों में हसरत के साथ इल्तिजा लिए इसकी ही जानिब देखती आखिरी सांसें ले रही थी। दूर, वो 6 साला मासूम बच्चा तड़प रहा था। दूर रहो, मेरी माँ से दूर रहो, इसे हाथ नहीं लगाओ। वो अपनी पूरी ताकत लगा के इस हैवान को अपने मौत से दूर करने की कोशिश कर रहा था। वो खून उगलती इसकी जानिब देखती आखिरी बार मुस्कुराई थी। अगले लम्हे से इसकी आंखों से शनासाई की रमक मिटने लगी थी। इसे एहसास हुआ था जैसे वो इसका साथ मौजूद नहीं हो। तुम मुसलमान हो, याद रखना तुम्हारा रब एक है। आखिरी सरगोशी नुमा आवाज़ इसकी तमातू से टकराई थी। वो बच्चा साकित नज़रों से देखे गया। आसमान की जानिब उठती वो साकित निगाहें। रफ्ता रफ्ता इसकी आंखों में वही सर्द महरी उभरी थी जो सर्द महरी कुछ दिन पहले वो इन हैवानों की नज़रों में देख सकता था। मैं मुसलमान हूँ, एक चीखनुमा आवाज़ के साथ पसीने से तितर बितर होता वो झटके से उठ बैठा था। रगों में शरारे से दौड़ रहे थे वही काली सर्द आंखें जो अपने अंदर जाने कितने ही तूफान छुपाए हुए थीं। इसका जिस्म यकबस्ता सर्द रात में भी शोले उगल रहा था। काली सर्द आंखों में खून सा उतर आया था। सर्द हवाएं बदन से टकराती इसके अंदर जलती आग को मजीद बढ़ा रही थीं। आंखों से गर्म सियाल रवानी से बहकर इसके चेहरे को मजीद तारीक कर रहा था। खुशियों, रंगों और मुरादों से भरी इस रात में चांद उफक पर सर उठाए खड़ा रोशनियों से सजे इस खूबसूरत घर पर भी शान से खूबसूरत चांदनी बरसा रहा था। फूलों की सेज के दरमियान वो कितने ही खदशात और वसवसों से घिरी बैठी थी। सुर्ख खलूसी लिबास तलाई ज़ेवरात से भरपूर सजाए इसका नाजुक वजूद होले होले कांप रहा था। नीली आंखें साकी सी किसी गैर मरी नुक्ते पर जमी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो गैर महसूस अंदाज में कुछ सिमट कर बैठ गई। कदमों की चाप अपने नज़दीक महसूस कर कर इसके धड़कनों का शोर मजीद बढ़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, इसकी गंभीर आवाज़ में सलाम कहने पर इसका दिल ने एक बीट मिस की थी। वह सिर्फ सुन ही तो सकती थी इसे। तुम तो मेरी तौक़ुआत से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, पुरशौक निगाहों से इसे तकते वो सरगोशी में बोला था। इसका चेहरा पल मेर में गुलाबी होता सामने बैठे शख्स को महबूब कर गया था। तुम जानती हो तुम कितनी खूबसूरत हो। इसे इसकी आवाज़ बहुत अपने करीब महसूस हुई थी। इसकी इतनी कुर्बत पर इसके ही अपनी आवाज़ तो धड़कनों के शोर में ही कहीं गुम होकर रह गई थी। वो वाकई ही बहुत खूबसूरत थी। सांवली चमकती हुई रंगत पर बड़ी बड़ी नीली झील सी आँखें, सतवानाक जिसमें सजी नत इस वक्त सामने बैठे शख्स का जद मार रही थी। बारीक लब जो इस वक्त सुर्ख रंग में रंगे क़यामत बर्पा कर रहे थे, लेकिन इन नील झील सी आँखों से रोशनी लूट गई थी। दुनिया के तमाम रंगों को अपने अंदर समाए ये आँखें
खुद इन रंगों को देखने से कासिर थी। वो फीका सा मुस्कुराई। दुनिया के हसीन रंगों से तो हमारा तसव्वुर में भी कोई ताल्लुक़ बहुत मुश्किल से बन पाता है। हमने तो फ़कत एक ही रंग देखा है, स्याह रंग। दुनिया में आने के बाद हमने फ़कत स्याही तो देखी है। इसकी मध्यम आवाज़ उभरती धीरे से धुन छेड़ गई थी। सामने बैठे शख्स ने इतराफ़ किया, इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, मुदर सुरों जैसी आवाज़। मैं हूँ ना तुम्हारी खूबसूरती बताने के लिए, तुम्हें दुनिया की खूबसूरती अपनी आंखों से दिखाने के लिए। इस तरह की बातें ना किया करो, तुम जानती हो मुझे तकलीफ़ होती है। इसके चाँद से चेहरे को हाथों के प्याले में लिए वो फुर्सदगी से बोला था। आपने सुनी नहीं थी बाहर फंक्शन में लोगों की बातें? नहीं देखकर भी हम खुद पर इतनी इनकी तरस भरी निगाहें महसूस कर सकते थे तलाल। इनकी सरगोशी में की गई बातें हमें साफ सुनाई दे रही थीं। हमें बहुत तकलीफ़ हो रही थी जब कोई हमें तरहम बनी निगाहों से देखता है। नीली आंखों से मोती टूट कर गिर रहे थे। वो जानती थी इसके सामने बैठा शख्स शहजादों सी आन बान रखता है। बाहर लोगों की कही गई बातें इसे तीर की मानद लग रही थी। तुम सिर्फ मेरी सरगोशियों को सुनो, मेरे जज्बात महसूस करो। लोग तुम्हें रश्क से देखकर कहेंगे तुम तलाल अकबर की बीवी हो। कुंज, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे कुंज। क्या तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत से ज़्यादा लोगों की बातें अहम रखती हैं? गंभीर लहजे में कहते हुए उसे बारी दुपट्टे से कैद से आज़ाद कर चुका था। नहीं, हमारे लिए बस आपकी मोहब्बत अहम है। इसका मजबूत लहजा तलाल अकबर का सैरों खून बढ़ा गया था। तो बस सिर्फ मेरी मोहब्बत को महसूस करो, बारी होती आवाज़ में कहते हुए उस पर झुका था। खुद पर इसका झुकाव महसूस करती आंखें मौन गई थी। लबों पर शर्मगीन से मुस्कुराहट उभरी थी। इसके हर अंदाज से मोहब्बत छलक रही थी। बहुत नरमी से इसे समेटता वो उसे मोतबर कर गया था। चारों तरफ से बर्फ से ढकी इन पहाड़ों में मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। इन दो हैकल पहाड़ों ने भी सफ़ेद चादर खुद पर ताने खामोशी ओढ़ रखी थी। यूरोप का दूसरा और दुनिया का 18वां सबसे बड़ा जजीरा, बर्फ़ और आग की मुश्तरका सरजमीन आइसलैंड था, जो बैक वक्त रोशनी और अंधेरों का मालिक बना मुल्क कहलाता था, जिसकी बर्फ़ के तोदों से ढकी ज़मीन अपने अंदर जाने कितने ही राज दफन किए हुए थी, जिस ज़मीन में छपा लावा जाने कितने ही ज़िंदगियों को निगल गया था। बर्फ़ के तोदे और सर्द जमाल वाला मुल्क का दहाई हिस्सा कहा करता था। वह इस वक्त मुल्क के मरकज़ी शहर तेजपात का सहराब बहारों के सर झुकाए रेकजाविक में खड़ा था, जहां ज़िंदगी अपनी मामूल के मुताबिक रवा दवा थी। कल से शहर भर में एक सनसनी सी फैली हुई थी। मुल्क के माया नाज बिजनेसमैन और आला सियासी हजरात में शुमार होने वाला डेविक रू स्टोरडम अपनी रहाइश की जगह से लापता था। पिछले 6 महीनों में ये कोई चौथा बिजनेसमैन था जो पूरी यूं ही अपनी रहाइश से गायब हो गया था। वो जिस हाल में इससे मिलना था, अब तक ये तो शहर का हर फर्द जान गया था। ज़ुबान से इकरार करने की किसी में ना हिम्मत थी ना गर्ज। वो हुडी चेहरे पर गिराए नाक की सीध में चलता जा रहा था। इसकी रफ्तार का मुकाबला करना किसी आम इंसान के बस का काम नहीं था। शाम से पहले इसे शहर से दूर पहुंचना था और इस वक्त किसी सवारी का इंतज़ार मुमकिन नहीं था। बाहर का मौसम अभी शुरू होने में महीना बाकी था। बाहर का मौसम तकरीबन 3 महीने का अरसा खासन गर्म होता है। साल के बाकी के 9 महीने वो बर्फ़ से ढकी पहाड़ों में गुजारने के आदी था। चलते चलते वो शहर के आखिरी हिस्से में आ गया था, जहाँ से शहर का इख्तिताम होता था। यहाँ पर इस चीज़ का सौदा होता था जिसे बारे में सुनकर ही इंसान की रूह कांप जाती थी। तेज़ कदमों से चलते वो एक दुकान के आगे रुका था। तुम्हें जो काम दिया था, क्या वो हो गया? तुम अच्छी तरह जानते हो इसके काम में ताख़ीर करने वालों का अंजाम। हुड मजीद अपने चेहरे से नीचे करते इसने दुकान पर बैठे शख्स से शिकस्ता अंग्रेज़ी लहजे में पूछा था। हाँ, तुम्हारा काम तो कल ही हो गया था। मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास बार बार आओ। आखिर इतनी बड़ी अच्छी कीमत हर कोई अदा तो नहीं करता। ये लो, बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुमने कहा था। पैकशुदा पेपर बैग सामने काउंटर पर रखते इस आदमी ने अपने सामने के दांतों की नुमाइश करते हुए खुशदिली से कहा था। इसकी बात पर हुडी के अंदर छुपे चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई थी, जैसा वो इसकी बात सुनकर महसूस हुआ था। मगर हम तुम्हारे पास बार बार नहीं आना चाहते। रैग एक बार इस्तेमाल की हुई चीज़ दोबारा देखना भी नहीं चाहता। लेकिन तुम्हारा जुर्म
کچھ اور ہے۔ پرسرار مسکراہٹ لبوں پر لیے اسے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس نے نرمی سے اس کے گلے پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ کاؤنٹر پر سے بیگ اٹھا کر موٹی رقم رکھتے وہ اسی رفتار سے آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ سب لمحوں کا کھیل تھا اور اس کے چند لمحوں بعد ہی وہ شخص اسی طرح کھڑے کھڑے زمین پر گرا تھا۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ اور آنکھوں میں بےیقینی لیے آخری نگاہیں اس کے دور جاتے پیروں پر تھیں۔ اگلے ہی لمحے خون کی ایک تیز دھار نکلتی نیچے برف میں چھپے سفیدی کو سرخ کر رہی تھی۔ کاؤنٹر پر نوٹوں کے ساتھ کالے حرفوں میں ایک نام جگمگا رکھا تھا، رگزاد۔ شام کی گلابی رنگت نیلے آسمان کو اپنے سائے میں لیے مسکرا کر اپنے گھروں کی جانب جاتے پرندوں کو الوداع کہہ رہی تھی۔ پھولوں کی مہکتی فضاؤں میں نرم گھاس پر اپنے گلابی پیر رکھتی وہ خوشی سے کھلکھلاتی باہر بھاگ رہی تھی۔ بھاگنے سے اس کے پیروں کی رنگت خون چھلکاتی محسوس ہو رہی تھی۔ شہد رنگ لمبے بال ہوا سے اٹکیلیاں کرتے اس کے سنگ بھاگتے پھولوں کی خوشبو اپنے اندر سمیٹ رہے تھے۔ 12 کنال میں بنا یہ باغ جس میں دنیا کا ہر نایاب درخت موجود تھا، بیچوں بیچ پھولوں کی ایک گول کیاری بنائی گئی تھی جس کے دونوں جانب مضبوط درخت موجود تھے۔ اس میں سے ایک درخت پر ڈالا جھولا تھا جس کی چاروں جانب گلابی کے پھولوں کی لڑیاں تھیں۔ اس سے آگے کچھ جاؤ تو مصنوعی آبشار برساتا اپنے آس پاس لگے پھولوں کے پودوں کو سیراب کر رہا تھا۔ آس پاس بے فکری سے ٹہلتے مور تھے اور اس کے پیچھے بھاگتا وہ خرگوش کا ننھا بچہ تھا۔ اس کاٹیج میں اس کے اور ماسی کے علاوہ یہ جانور ہی رہتے تھے۔ بھائی کو تو اس نے ہوش میں کبھی اپنے پاس دیکھا ہی نہیں تھا۔ ہا ہا ہا، بس کرو مڑا، ہم تھک گیا ہے۔ کھلکھلاتی ہنسی کے درمیان بولتی وہ پھولوں کی سیج پر بیٹھ گئی تھی۔ ہاتھوں سے روئی کے گالے جیسے خرگوش کو اٹھایا۔ اماں آ جاؤ بیٹا اندر، کھانا کھا لے، رات تیرے بھائی کی کال آئے گی، جانتی ہے نا تو وہ کھانا نہیں کھائے گی تو شامت نوکروں کی آئے گی میری بچی۔ اندر سے ماسی کی آواز آئی تھی۔ اس نے منہ بنایا۔ کتنی بار کہا ہے ماسی، مان کے لیا کر، ایک تو ایسا مردانہ نام رکھا ہے ہمارا۔ امان، یہ کوئی نام ہے بھلا؟ لوگ تو اپنی بیٹی لوگوں کا نام گلرخ بی بی رکھتا ہے، گلرانہ رکھتا ہے، ایک ہمارا نام رکھا ہے، امن زاد سعید خان۔ پختاور کا سرداد تو لگتا ہے ہم کو ہی بنانا ہے۔ اور تم ماسی اس کا رہا سہا زنانہ پن بھی ختم کر دیا کرو۔ امن کو امان کہتا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر پیر پٹکتی اپنے نام رکھنے والے مرے ماں باپ کو 100 کوسنے دیتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر چادر سر تک گھسیٹتا دوسرے ہاتھ سے چہرے کے گرد کھینچی جس سے اب صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، بڑی شہد رنگ آنکھیں جو اپنے اندر ڈھیروں خفگی لیے دیکھنے والوں کو بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چادر سے الجھ کر تیزی سے آگے بڑھتی وہ کسی چٹان جیسے چیز سے ٹکرائی تھی۔ پیر پھسلنے کی وجہ سے سیدھی آبشار کے ٹھنڈے پانی سے بھرے چشمے میں گری تھی۔ وہ جو تیزی سے اندر کی طرف آ رہا تھا کسی نازک سے وجود سے ٹکرانے کے باعث جھٹکے سے مڑا۔ اس کے مڑنے سے پہلے ہی وہ وجود پانی میں گر گیا تھا۔ اتنا ہوش ربا حسن، سفید رنگ کا لباس اس کے وجود کی تمام تر رعنائیاں چھلکاتا اس کے مقابل کے ہوش اڑا گیا تھا۔ شراب کی آواز کے ساتھ پانی کو پھلانگتی وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی، گلابی رنگت پر سرخ لرزتے لب، وہ اس کا بھیگا سراپا۔ اس نے لمحوں میں نظریں جھکائیں۔ او خانہ خراب کا بچہ، تم آنکھ کیا کرائے پہ دے کر رکھی ہے؟ اتنا بڑا زندہ سلامت لڑکی تم کو نظر نہیں آتا؟ مڑا عجیب آدمی ہے تم، بھگا دیے اتنی سردی میں ہم کو، کیڑے پڑے تم کو، بڑی گاڑی کے نیچے آ کر لنگڑا ہو جاؤ تم۔ وہ ٹھنڈ سے کانپتی ہوئی بھی باز نہیں آئی تھی۔ بلو جینس پر سفید شرٹ پہنے وہ اپنے کالے بالوں کو پیچھے کی جانب سیٹ کیے وہ دیکھنے میں خاصا مہذب لگ رہا تھا۔ کالی آنکھوں میں ذہانت کی چمک لیے وہ حیرت سے منہ کھولے اس 5 فٹ کی پٹاخہ کو دیکھ رہا تھا جو چادر کو چہرے کے گرد کیے نان سٹاپ اس کے نسلوں کو کوس رہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ خود مجھ سے ٹکرا؟ خبردار جو انگریزی بولا، 2 سال سے ہم انگریزی کا پرچہ فیل کر رہا ہے، اس لیے کوئی بھی ہم کو انگریزی میں گالی دے کر چلا جاتا ہے۔ تم ہم کو بیوقوف بنا کر نہیں جا سکتا، تمہارا تو ہم ہاتھ پیر توڑ دے گا۔ اس کی معذرت کرنے سے پہلے ہی خطرناک تیور لیے وہ اسے گھورتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ تمہیں اردو میں بھی پاس نہ کروں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس سے مزید جھٹکا لگا تھا تو یہی تھی وہ آفت جسے
اگلے 8 مہینوں تک اسے جھیلنا تھا۔ اس نے حیران نظروں سے اس کے نازک سراپے کو دیکھا تھا۔ عمر میں ہمیں 19-20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ آپ امن زاد ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کی اگلی پچھلی نسلوں کو پشتو گالیوں سے نوازتی وہ جلدی سے بولا۔ تم خانہ خراب، پھر تم بھی ہم کو مردانہ نام سے بلاتا ہے، ہم تمہارا خون پی جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گلے تک پہنچتی وہ سرد آواز میں سے روکتا اسے کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ بیوقوف پاگل لڑکی، امن زاد نام ہے تو اسی سے پکاروں گا نا، ورنہ امن والی لگ تو تم کہیں سے بھی نہیں رہی۔ تمہارا نام تو تیسری جنگ عظیم کے جنگجو میں ابھی سے لکھوا دینا چاہیے۔ اپنی ساری خوش اخلاقی سائڈ پر رکھ کر اس نے بدتمیزی لڑکی کو گھورا جو اس کی عمر کا لحاظ کیے بنا ہی اسے سنا رہی تھی۔ چلو اندر، اب کیا سب کو دعوت نظارہ دینا ہے؟ اس کے ہوش ربا سراپے سے نظریں چراتے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے چلنے کا اشارہ کیا جو ڈیٹ بنی اسے گور رہی تھی۔ اور ہم ایسا کیوں کرے گا؟ استدعائیہ انداز میں دیکھتی وہ مسکرائی تھی، لہجے میں واضح حقارت تھی۔ کیونکہ یہ ذات کا حکم ہے۔ اس نے مزے سے اس پر بم پھوڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سن ہوتی وہ اس کی جانب دیکھنے لگی جہاں مذاق کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس کے مزید کہنے سے پہلے ہی وہ شرافت سے اندر کاٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ جانتی تھی اگر یہ ذات کا حکم تھا تو اس نے لفظ سنا بھی ہوگا، اور اس کی بات سے انکار کی صورت وہ کیا کرے گا وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ پیچھے سے وہ اس کے ڈر پر مسکرا کر رہ گیا۔ تیکھی مرچ لکڑی کا بنا یہ ایک پرآسائش ولا تھا۔ باہر سے دیکھنے پر کسی کے گمان سے بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ آئس لینڈ کی سب سے اونچی چوٹی، جس کی لمبائی سمندر سے تقریباً 6,842 فٹ اوپر کی ہے، اس چوٹی میں کسی کا اس قدر پرآسائش گھر موجود ہو سکتا ہے۔ برف کی کوہ میں بنا وہ محل جس میں سیاہ رنگ سب سے نمایاں تھا۔ سیاہ بیض پردے اس لکڑی کے ان دیواروں پر گرے تاریکی میں اضافہ کر رہے تھے۔ کمرے میں آتش دان کے قریب بیٹھا وہ کینوس پر سیٹ کیے مہارت سے سکیچنگ کر رہا تھا۔ کمرے میں واحد بلب اس سٹینڈ کے اوپر ہی روشن تھا، ورنہ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں تمہیں دیکھنے کی خواہش میں ہوں۔ اندھیرے کمرے میں اس کی سرد آواز گونجی تھی۔ اس روشنی میں صرف کالے کپڑوں میں وہاں بیٹھا اس کا وجود نظر آ رہا تھا۔ چہرے کے حد و خال واضح نہیں تھے، کندھے تک آتے سیاہ بال اس کے چہرے کو مزید ڈھانپے ہوئے تھے۔ بلب کی روشنی میں اس کے بالوں کی ہلکی جھڑوکے سے اس کے گال پر ابھرا وہ نشان نظر آیا، لبوں سے کانوں تک گیا وہ گہرا نشان۔ دھیرے دھیرے مہارت سے انگلیوں کو حرکت کرتا وہ ایسے سکیچنگ کو مکمل کر رہا تھا جیسے دنیا میں اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ ان نیل جھیل سی آنکھوں میں ڈوب کر ابھرنا چاہتا ہوں ملکہ۔ اس کے ہاتھ مہارت سے شیٹ پر حرکت کر رہے تھے۔ کوڑے سفید کاغذ پر ان حسین آنکھوں کی تصویر جیسے ابھری تھی۔ اس سرد آنکھوں میں اس وقت صرف محبت تھی، عشق تھا، تشنگی تھی۔ ان لبوں کی نرمی اپنے پوروں پر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ کاغذ پر اب کسی لڑکی کی مکمل سکیچ بن چکا تھا۔ وہ سکیچ پر بنے لب پر اپنی شہادت کی انگلی رکھتا سرد آواز میں بول رہا تھا، قبول ہے۔ ایک مدھم سی سرگوشی نما آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ نظروں کے سامنے سرخ زرتا پیر دوپٹہ میں چھپا وہ چہرہ اپنے بہار دکھا کر کمرے کی تاریکی میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ تمہاری اس میٹھی آواز میں ہر لمحہ ہر پل اپنا نام سننے کی خواہش تھی۔ ذات، کمرے کے دروازے پر ایک آواز ابھری تھی۔ اس کی کالی آنکھوں میں سرد تاثر ابھرا تھا۔ بنا کچھ کہے اس نے انگلیوں کو جنبش دی۔ کام ہو گیا ذات، تمام تر معلومات مل چکی ہے، مگر وہ لڑکی مقابل اس کی انگلی کی جنبش پر اپنی بات شروع کر چکا تھا۔ یکدم تیز آواز سے چونک کر پلٹا۔ اس نے نوکیلی چیز اس کی جانب پھینکی تھی، مگر وہ چیز صرف اسے محتاط کرنے کے لیے پھینکی گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اگر وہ چیز اسے مارنے کے لیے گھر سے پھینکی گئی ہوتی تو اب تک وہ یہاں کھڑا سانسیں نہ لے رہا ہوتا۔ ملکہ، ملکہ، مہتاب، اس کی سرد برفیلی آواز ابھری تھی۔ ہاں ذات، ملکہ کی تمام معلومات مل چکی ہے۔ مہتاب نے تھوک نگلا، مگر اس نے ٹھہر کر اس کے تاثرات دیکھنے چاہے۔ اس کے تاثرات وہ اس کی شکل سے نہیں، اس کی انگلی کی حرکت سے دیکھتا تھا۔ اس کی انگلی حرکت کرتی تھی جیسے اشارہ تھا کہ وہ مزید کہے۔ اس نے ایک بار پھر حلق تر کیا۔ وہ شادی شدہ ہے ذات، 1 ہفتے پہلے ہی اس کا سادگی سے نکاح ہوا ہے اور 2 دن پہلے رخصتی۔ جواب ذات کی جانب سے آیا تھا۔ مہتاب نے چونک کر اسے دیکھا، مطلب وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ زیادہ نہیں سوچو مہتاب، سب سے زیادہ بھروسہ مجھے تم پر ہی ہے۔ خیال رکھنا کوئی بھی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔
وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے تو اس کی زندگی میں ذات کی جانب سے کوئی خلل نہ پڑے۔ محبت کی ہے، سودا نہیں کیا جو دونوں جانب سے لین دین ضروری ہو۔ عشق تو نصیبوں کا کھیل ہے نا مہتاب، ہم تو ہیں ہی نصیبوں جلے، جس کی قسمت میں ہے اسے اس کی قدر کرنی ہوگی۔ محبت بڑے لہجے میں کہتے آخری لفظ پر وہ سرد انداز اپنا گیا، لیکن اس کی آواز پر مہتاب نے ایک بار پھر اس کی انگلی کی طرف دیکھا۔ اگر وہ لڑکا اس کی تکلیف کا باعث بنے تو اسی دن اسے ختم کر دینا۔ تم سمجھ رہے ہو نا مہتاب، تکلیف کا مطلب جانتے ہو نا؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلنے سے پہلے زاد تک اس کی خبر آ جانی چاہیے۔ وہ ملکہ ہے، اس کا ایک آنسو بھی بے مول ہوا تو زاد اپنے انمول چیزوں کا خیال کس طرح رکھتا ہے تم جانتے ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے انگلی کو جنبش دی، جو اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتا ہے۔ منزل تک پہنچنے کے بعد بھی لب تشنہ ہی سہی، ایک بار پھر کاغذ میں بنے ان لبوں پر انگلی پھیرتے جیسے ان کی نرمی محسوس کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ بوز یہاں آؤ، ہاں 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 نہیں بوز نہیں، موبس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے میرے بچے، ہاں ہاں نہیں کرو میری جان۔ وہ ہنستی ہوئی برف کے گولوں سے بچنے کی کوشش میں بھاگ رہی تھی اور ہر بار برف کا ایک بڑا گولا اس کی کوشش کو ناکام بناتا اس کے وجود سے ٹکرا رہا تھا۔ موبس آج آپ مجھ سے بچ کر دکھائیں، کل بہت تنگ کیا آپ نے مجھے اور میرے باپس کو۔ وہ 5 سالہ چھوٹا خوبصورت بچہ کالی آنکھوں میں شرارت لیے سے دیکھتا برف سے مزید بڑے گولے بنا رہا تھا، جبکہ یکدم ہی اس کی نظریں اس سے بہت فاصلے پر بیٹھی ہانپتی ہوئی اس کی ماں پر پڑی تھی۔ وہ برف کا گولا وہیں پھینک کر تیزی سے اپنی ماں کی جانب بڑھا تھا۔ موبس کیا ہوا آپ کو؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے وہ فکرمندی سے بولا تھا۔ وہ اس کی حد درجہ فکرمندی پر مسکرا اٹھی تھی۔ اتنی دیر سے اپنی موبس کو بھگا رہے ہو، تم نے تو تھکا ہی دیا۔ ٹھنڈ سے سرخ پڑتے اس کے گالوں کو زور سے چوم کر وہ ہنستی ہوئی ہی بولی تھی۔ نہیں موبس، میں آپ کو تھکنے نہیں دوں گا، وہ ابھی اسی کے انداز میں اس کے گال کو چوم کر بولا تھا۔ چلو اب ہوٹل چلیں، رات ہو گئی ہے تو مشکل ہو جائے گی۔ اس کا سہارا لیتی وہ ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ننھے ہاتھوں میں لے کر حدت پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی فکر کرتے ہو تم میری؟ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ میں اپنے بوز کی موبس ہوں یا میرا بوز میرا باپس ہے۔ اس کی کوشش پر کھلکھلا کر ہنستی وہ کچھ دوری پر موجود ہوٹل کی جانب بڑھ گئی تھی۔ باپس کہتے ہیں آپ بہت نازک سی ہیں، اس لیے میں آپ کا خیال رکھتا ہوں۔ وہ پوری سمجھداری سے اپنے باپ کے کہے الفاظ دہرا رہا تھا۔ وہ سرخ ہو گئی۔ بس کریں موبس، باپس یہاں نہیں ہیں کہ آپ بلش کر رہی ہیں۔ آپ کو بلش کرتے ہوئے وہ دیکھ نہیں سکیں گے، شرارت بھرے نظروں سے دیکھتے وہ آنکھیں مٹکا کر بولا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ موبس تاریک کمرے میں لیٹا وجود تکیے پر سر رکھے ادھر ادھر مارتا بڑبڑا رہا تھا۔ آئی لو یو موبس۔ پسینے سے شرابور ہوتا وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ روز رات کی طرح وہ آج بھی اپنے تاریک کمرے میں ہی موجود تھا۔ ان حسین لمحات کو تو تاریک رات کی تاریکی میں اپنے لیے غروب ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کی دلکش ہنسی آس پاس محسوس کرتا وہ خود بھی ہنس پڑا، آنسو کی آمیزش لیے ہنسی۔ تمہاری موبس بڑی نازک سی ہے، خیال رکھا کرو ان کا۔ اس کے باپ کی گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ تصور کے پردوں پر سرخیوں میں ڈوبا اس کی ماں کا حسین چہرہ آ ٹھہرا۔ اس کی ہنسی آہستہ آہستہ قہقہ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ بہن آنے والی ہے تمہاری، اس کی ماں کی پرمسرت آواز سماعتوں کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ تمہاری بہن کا قتل کر دیا ہے انہوں نے۔ اگلے ہی لمحے اس کا دل درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کہہ اب رونے کی آواز میں بدل گئے تھے۔ اگلے چند لمحوں میں رات کے سناٹے میں اس اونچے لمبے مرد کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔